لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم پھر ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں ایک سیریز لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور وہ سیریز ہے اپنے گھر کو جنتی کیسے بنائیں، جس کا عنوان ہوگا قرآن اور انسانیت۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم سب کچھ رکھتے ہوئے خوش نہیں ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے سکون نہیں ہے؟ جب ہم اسلام اور قرآن کی طرف نظر کریں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ مشکل یہ ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ تو ہے، لیکن ہمارے پاس اقدار اسلامی نہیں ہے، ہمارے پاس اخلاق اسلامی نہیں ہے۔ ہم آج جو مشکلات میں دوچار ہیں، اس کا واحد سبب یہ ہے کہ ہمیں قرآن جو اخلاق دے رہا ہے، ہمیں اہل بیت جو اخلاق سکھا رہے ہیں، وہ اخلاق ہمیں نہیں پایا جاتا۔ ہمارا معاشرہ کہیں اور جا رہا ہے، قرآن ہمیں کہیں اور پہنچانا چاہ رہا ہے۔ ہمارا معاشرہ کہیں اور جا رہا ہے، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہمیں ایک دوسرے راستے کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی سوچی ہوئی اور اپنی فکر کے مطابق چلتے ہیں تو دین کہیں اور ہوتا ہے، ہم کہیں اور ہوتے ہیں۔ اسلام کہیں اور نظر آتا ہے، ہم کہیں اور نظر آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ دین نہیں لیا جو قرآن ہمیں دینا چاہتا تھا، ہم نے وہ اسلام نہیں لیا جو اہل بیت ہمیں دینا چاہتے تھے۔ تو کیا کریں ہم؟ آج ہمارا نوجوان پریشان ہے، آج ہماری مائیں اور بہنیں گھروں کے اندر پریشان ہیں۔ کیا سبب ہے؟ کیسے ان کے اندر وہ اقدار اسلامی لایا جائے؟ کیسے انہیں منزل کمال تک پہنچایا جائے؟ کیسے گھر کو جنت بنایا جائے؟ عزیزو، میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ اپنے گھر کو جنت کیسے بنا سکتے ہیں؟ بہت آسان طریقہ ہے، آسان طریقہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ آسان نہیں ہے۔ اگر آسان نہ ہوتا تو اہل بیت نہ کہتے کہ اپنے گھروں کو جنت بناؤ۔ اگر آسان نہ ہوتا تو اہل بیت نہ کہتے اپنے کو اور اپنے نفسوں کو اور اپنے خاندان والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر ادھر سے کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم اپنے گھروں کو جنت بنا دیں، ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ کیسے بچا سکتے ہیں؟ ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ روایت موجود ہے کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، اور جنت میں جانے کے بعد وہاں نظر آئیں گے، آپس میں خوش رہیں گے، خرم رہیں گے، جنت کی نعمات سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ ایسے میں کچھ لوگ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی، صرف ہم ہی نہیں تھے، دنیا میں تو ہمارے ساتھ فلاں شخص بھی رہا اور اچھے اچھے کام کرتا تھا، ان کی مدد کرتا تھا، ان کے لیے کام کرتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، لیکن وہ جنت میں نظر نہیں آ رہا ہے، وہ کہاں ہے؟ خداوند عالم ایک فرشتے کو آواز دے گا، جاؤ ان سے خطاب کرو۔ وہ فرشتہ آئے گا اور آنے کے بعد ان سے کہے گا کہ بھائی کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا فلاں شخص دنیا میں بڑے اچھے اچھے کام کرتا تھا، وہ فلاں کی مدد کرتا تھا، فلاں کے کام آتا تھا، دوسروں کی خدمت کرتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، سب کرتا تھا، لیکن یہاں نظر نہیں آتا۔ فرشتہ آواز دے گا، تم دیکھنا چاہتے ہو وہ کہاں ہے؟ کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ کہا جنت کے ایک انتہا تک لے جائیں گے انہیں اور کہیں گے ذرا جہنم کی طرف دیکھو، ذرا نچلے طبقے کی طرف دیکھو۔ اب جیسے ہی وہ دیکھنا چاہیں گے، آگ کی ایک تپش ان کی طرف آئے گی، تو فرشتہ کہے گا تم گھبراؤ نہیں، تم اہل جنت ہو، جنت تک جہنم کی آگ کی تپش نہیں پہنچ سکتی ہے۔ تو کہیں گے کہ ہمیں دیکھنا ہے۔ جب وہ جہنم کی طرف نگاہ کریں گے تو کیا دیکھیں گے؟ وہ شخص جہنم میں پڑا ہوا ہے جو دنیا میں تھا۔ تو پروردگار عالم سے خطاب کریں گے، پروردگار ہمیں گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر یہ اہل جنت اس سے پوچھیں گے، اے بھائی، دنیا میں تو بڑا اچھا تھا، ظاہری تیرا بڑا اچھا تھا، تو بڑا اچھا دکھتا تھا، آخر کیا وجہ ہے کہ یہاں جہنم میں ہے؟
تو وہ شخص کہے گا بس افسوس کی بات یہی ہے کہ میں نے سب کچھ دوسروں کے لیے کیا، میں نے دنیا میں خود نماز نہیں پڑھی، میں نے دنیا میں خود روزہ نہیں رکھا، میں نے دنیا میں خود اپنے گھر والوں کو خوش نہیں رکھا۔ بس یہی سبب ہے عزیزو، ہم اپنے گھر کو جنت جو نہیں بنا پا رہے ہیں، اس کی واحد وجہ یہ ہے ہم باہر والوں کو تو خوش کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کو خوش نہیں کر پا رہے ہیں۔ بڑی مشکلات کا سامنا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں لعنت ہے، ملعون ہے وہ شخص کہ جو باہر تو بڑا مسکرا کے گفتگو کرتا ہو لیکن اپنے گھر کے اندر آئے تو اس کے بچے اس سے سہم کے کمروں میں چھپ جائیں، اس کی زوجہ اس سے ڈر کے خوف کے مارے اپنے گھر میں جا کے بیٹھ جائے۔ اگر ایسا انسان ہے تو تف ہے، لعنت ہے ایسے شخص کے اوپر۔ لہٰذا اپنے گھر کو خوشحال بنائیں، اپنے گھر کو جنت بنائیں۔ اپنے گھر کو جنت بنانے کا راستہ یہی ہے، خوشیاں بانٹو، خوشیاں دو اور خوشیاں لو۔ یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اور عزیزو ایک روایت اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، معصوم فرماتے ہیں کہ اپنے گھر کو اگر جنت بنانا چاہتے ہو تو اقدار اسلام یعنی کیا، حرام سے پرہیز کرو اور واجبات پر عمل کرو۔ یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ سارا اسلام، سارا دین انہی دو جملے میں لپٹا ہوا ہے اور سمٹا ہوا ہے۔ آج میرا نوجوان پوچھتا ہے مجھے تقوی اختیار کرنا ہے، معصومین کی بہت سی روایت ہے کہ متقی بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ کیسے تقوی اختیار کر سکتے ہیں؟ کیسے متقی ہو سکتے ہیں؟ کیسے جنتی ہو سکتے ہیں؟ ازلفت الجنت للمتقین، جنت تو متقین کے لیے سجائی گئی ہے۔ متقی کیسے بنو، تقوی کیسے اختیار کرو؟ کا آسان طریقہ یہ ہے اپنے آپ کو حرام سے دور کر لو اور واجبات کے قریب کرتے چلے جاؤ۔ جتنا واجبات سے قریب ہوتے جاؤ گے، حرام سے دور ہوتے جاؤ گے، اتنا جنت سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ تو میرے عزیزو انشاءاللہ تمام تقریباً یہ جو قسط وار سلسلہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ہم اپنے گھر کو جنت کیسے بنائیں۔ باپ کا حق کیا ہے، زوجہ کا حق کیا ہے، بیٹوں کا حق کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کے مال کمانے کے چکر میں نہ اپنے بچوں کا خیال کر سکیں، نہ اپنی بیوی اور اپنے ماں باپ کا خیال کر سکیں۔ اگر ایسا ہے تو ہم جنتی نہیں ہو سکتے، ہمارا گھر جنت نہیں بن سکتا۔ ہم ہزاروں لاکھوں لوگوں میں خوشیاں بانٹ دیں لیکن ہمارے گھر کے لوگ ہم سے ناراض رہیں، بیکار ہے۔ ایسی زندگی سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم اپنے ایک چھوٹے سے خاندان اپنے گھر کو خوش نہ کر سکے۔ ہمارے گھروں کے سب سے زیادہ مشکلات یہی ہیں۔ کیا مشکل ہے؟ باپ بیٹے سے راضی نہیں ہے، بھائی بھائی سے راضی نہیں ہے، شوہر زوجہ سے راضی نہیں ہے، زوجہ شوہر سے راضی نہیں ہے، ماں باپ بیٹے سے راضی نہیں ہے، بیٹا ماں باپ سے راضی نہیں ہے۔ کیسے جنت بن سکتا ہے؟ ایسے جنت بنتا ہے کیا؟ یہ طریقہ ہے جنت بنانے کا گھر؟ خدا کی قسم یہ جنت بنانے کا طریقہ نہیں ہے۔ آئیے دیکھیے جنت کیسے کون سا گھر جنت بن سکتا ہے؟ صرف ایک گھر ہے دنیا میں جو مثال ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے رسول کو تمہارے لیے نمونہ عمل قرار دیا ہے۔ آئیے دیکھیے کیسی جنت ہے، ایسی جنت کہ جہاں پہ باپ جاتا ہے اپنی بیٹی کے دروازے پہ اور کہتا ہے بیٹی میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، تم اپنی چادر یمانی مجھے اڑا دو۔ باپ چادر اوڑھ کے لیٹتا ہے، بیٹا آتا ہے اور کہتا ہے اے میری مادر گرامی آپ پر میرا سلام ہو۔ ہم صبح اٹھ کے اپنے گھر میں اپنے ماں کو کتنی بار سلام کرتے ہیں؟ یہ نمونہ عمل ہے ہمارے لیے۔ ماں کے پاس حاضر ہوتے ہیں پہلے سلام کرتے ہیں۔ یہ جنت بنتا ہے ایسے۔ ادھر سے آواز آتی ہے میرے جگر کے ٹکڑے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ ماں ہے۔ یہ جواب جب آتا ہے تب گھر جنت بنتا ہے۔ لہٰذا اپنے اندر ایک سلسلہ قائم کریں، ایک سسٹم بنائیں، ایک دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے ایک دوسروں کی اچھائیوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں اور ان سے محبت پیدا کریں۔ جب تک خاندان میں محبت پیدا نہیں ہوگی، جب تک ماں باپ اور بیٹے اور بھائی اور بہن اور چچا اور خاندان میں محبت پیدا نہیں ہوگی، جب تک گھر جنت نہیں بن سکتا ہے۔ غلطیوں کو نظر انداز کریں، اچھائیوں کو سمجھیں اور اس کے بعد نفرتوں کو دور کریں اور محبتوں کو گھر میں پروان چڑھائیں، اپنے گھر کو جنتی بنا لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔